السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت اہم اور شاید متنازعہ موضوع پر بات کر رہے ہیں، جلد کو گورا کرنے والی کریمیں۔ جی بالکل، یہ کیا ہے، کیوں اتنی مقبول ہیں اور ان کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے؟ ہماری معلومات کا مرکز ایک تحقیق ہے، جلد کی رنگت گورا کرنے والی کریمیں، ایک سماجی اور نفسیاتی تجزیہ۔ اور ہمارا مقصد ہے کہ ان کریموں کی سائنس، ان کی تاریخ، مارکیٹنگ اور خاص طور پر جی، خاص طور پر مردوں اور عورتوں دونوں پر ان کے جو گہرے نفسیاتی اثرات ہیں انہیں سمجھیں۔ تو یہ صرف جلد کی دیکھ بھال کا معاملہ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو ایک آپ کہہ لیں سماجی اور نفسیاتی گورکھ دھندا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ جی تو سب سے پہلے یہ کریمیں کرتی کیا ہیں؟ مطلب کام کیسے کرتی ہیں؟ اچھا، بنیادی طور پر ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ جلد میں میلانن کو کم کرتی ہیں۔ میلانن وہ مادہ جو ہماری جلد کو رنگت دیتا ہے۔ اوہ ٹھیک۔ ان میں مختلف قسم کے اجزاء استعمال ہوتے ہیں۔ کچھ پرانے ہیں جیسے ہائیڈروکوینون، مرکوری، کورٹیکوسٹیرائڈز۔ یہ نام تو سنے ہیں۔ جی، اور آج کل کچھ نئے اجزاء بھی ہیں جیسے گلوٹاتھیون، نیاسینامائڈ، الفا آربیوٹن وغیرہ۔ یہ زیادہ کہہ لیں فیشن میں ہیں۔ تو مطلب کچھ اچھے بھی ہیں اور کچھ خطرناک بھی؟ یہ مرکری کا نام سن کر ہی کچھ عجیب سا لگا۔ ہاں بالکل، یہیں آ کر بات تھوڑی پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، نیاسینامائڈ جیسی چیزیں محفوظ بھی سمجھی جاتی ہیں اور جلد کے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتی ہیں۔ اچھا، جی، جیسے رنگت نکھارنے کے ساتھ ساتھ جلد کی مجموعی صحت بہتر کرنا۔ لیکن دوسری طرف مرکوری اور ہائیڈروکوینون جو اکثر سستی یا آپ کہہ لیں غیر قانونی مصنوعات میں پائے جاتے ہیں، ہاں، وہ واقعی میں بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ کس طرح کے خطرات؟ کئی طرح کے۔ جلد کا پتلا ہو جانا، دانے نکلنا، گردوں کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مرکوری پوائزننگ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ اللہ! اور ایک اور چیز ہے، آکرونوسس۔ اس میں جلد کا رنگ گورا ہونے کے بجائے الٹا سیاہی مائل بھورا ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت ہی خوفناک ہے۔ اتنی خطرات ہیں پھر بھی لوگ انہیں استعمال کرتے ہیں۔ ان کی مانگ اتنی زیادہ کیوں ہے؟ جی، یہی تو اصل سوال ہے۔ اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ ایک چیز ہے جسے کولورزم کہتے ہیں۔ کولورزم یعنی رنگ کی بنیاد پر تعصب؟ بالکل۔ مطلب معاشرے میں گوری رنگت کو سانولی یا گہری رنگت پر فوقیت دینا، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف ذاتی پسند کی بات نہیں ہے۔ تو پھر؟ اس کا تعلق ہمارے نوآبادیاتی ماضی سے ہے، جب حکمرانوں کی سفید رنگت کو طاقت، دولت اور خوبصورتی کی علامت بنا دیا گیا تھا۔ یہ وراثت آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر ظاہر ہے مارکیٹنگ نے اس پر خوب کام کیا ہوگا۔ وہ فیئر اینڈ لولی کے اشتہار تو ارے بالکل، فیئر اینڈ لولی جو اب گلو اینڈ لولی ہے، اور دوسرے کئی برانڈز نے انہی جذبات کو استعمال کیا۔ اشتہارات میں یہی دکھایا جاتا تھا کہ اگر آپ گورے ہیں تو آپ کامیاب ہیں، خوش ہیں، آپ کی شادی اچھی جگہ ہوگی۔ ہاں یاد ہے مجھے۔ انہوں نے کروڑوں لوگوں کی جو عدم تحفظ کی بھاونا تھی اسے نہ صرف استعمال کیا بلکہ اسے بڑھاوا بھی دیا۔ اور یہ صرف خواتین تک نہیں رہا ہے نا، مردوں کے لیے بھی تو کریمیں آ گئیں۔ جی ہاں، 2000 کی دہائی کے شروع میں فیئر اینڈ ہینڈسم اور اس جیسی دوسری کریمیں، پیغام بالکل وہی۔ اگر آپ مرد ہیں اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں، پرکشش نظر آنا چاہتے ہیں، تو آپ کو گورا ہونا پڑے گا۔ اور شادی کے اشتہارات میں بھی تو آج تک لکھا ہوتا ہے گوری رنگت والی لڑکی چاہیے۔ بالکل، یہ تعصب معاشرے میں بہت گہرا ہے۔ اس سب کا مطلب نفسیاتی اثر کتنا شدید ہوتا ہوگا؟ بہت گہرا، خاص طور پر نوجوانوں پر۔ کم خود اعتمادی، شدید بے چینی، اپنے آپ کو لے کر ایک منفی سوچ۔ یہ ایک طرح کی آپ کہیں اندرونی نسل پرستی ہے۔ لوگ اپنی نسل سے نفرت نہیں کرتے، لیکن معاشرہ انہیں بار بار یہ احساس دلاتا ہے کہ ان کی جو قدرتی رنگت ہے وہ کافی اچھی نہیں۔ اور وہ بچپن کے تانے، کالی یا کالا، جی، وہ عمر بھر کا زخم بن جاتے ہیں۔ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے یہ۔ اور مردوں پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اس پر بات ذرا کم ہوتی ہے۔ ہاں، ہوتی تو کم ہے، مگر اثر ان پر بھی شدید ہوتا ہے۔ انہیں بھی غیر پرکشش، کم اہم، کم پر اعتماد محسوس کرایا جاتا ہے۔ خاص طور پر ایسے معاشرے میں جہاں مردوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ہر حال میں پر اعتماد رہیں۔ بالکل، اور اب تو سوشل میڈیا، بیوٹی فلٹرز، انفلوئنسرز، انہوں نے تو اس جنون کو اور بھی بڑھا دیا ہے۔
اچھا، جی، اب لوگ گلوٹاتھیون ڈرپس جیسے مہنگے اور ممکنہ طور پر خطرناک طریقوں کی طرف بھی جا رہے ہیں، بس کسی طرح رنگ گورا ہو جائے۔ یہ تو واقعی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ کیا کوئی تبدیلی بھی آ رہی ہے؟ کچھ مثبت پہلو نظر آتا ہے؟ جی، کچھ مثبت پیش رفت ہوئی تو ہے۔ عالمی سطح پر بلیک از بیوٹیفل جیسی تحریکیں چلیں، ہمارے یہاں بھی #unfairandlovely جیسی مہم چلی۔ ہاں، میں نے سنا تھا اس بارے میں۔ اس دباؤ کی وجہ سے کچھ بڑی کمپنیوں نے اپنی مصنوعات کے نام بدلے ہیں، کچھ کو مارکیٹ سے ہٹایا بھی ہے۔ مشہور شخصیات پر بھی تنقید بڑھی ہے کہ وہ ایسی کریموں کی تشہیر کیوں کرتے ہیں۔ تو ایک بحث شروع ہوئی ہے۔ ہاں، ایک بحث تو شروع ہوئی ہے، لیکن تبدیلی کی رفتار وہ کافی سست ہے۔ تو جو جلد کے ماہرین ہیں، ڈرماٹولوجسٹ، وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ماہرین امراض جلد کا موقف تو بہت واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل چیز جلد کی صحت ہے، رنگت نہیں۔ صحت، رنگت نہیں۔ جی، ہر رنگ کی جلد صحت مند ہو سکتی ہے، خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اصل ضرورت ہے جلد کو نمی پہنچانے کی، دھوپ سے بچانے کی، اچھی غذا لینا۔ بنیادی چیزیں۔ بالکل بنیادی چیزیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سادہ سی حقیقت جو ہے وہ معاشرتی تعصب اور رنگ پر مبنی امتیاز کے شور میں کہیں گم ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ فیئرنس کریمیں صرف کاسمیٹکس میں ہی ہیں، یہ سماجی رویوں کی عکاس ہیں، نفسیاتی دباؤ کا نتیجہ ہیں اور معاشی مفادات کا ایک بڑا کھیل ہیں۔ اصل مسئلہ گہری رنگت کو کمتر سمجھنا ہے۔ جی بالکل۔ ان کا استعمال اکثر تکبر کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اس گہری عدم تحفظ اور معاشرتی دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے جسے لوگ محسوس کرتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال شاید ہم سب کے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ جی، کیا خوبصورتی کے ان غیر حقیقی معیاروں کو چیلنج کرنے کے لیے صرف برانڈز پر تنقید کرنا یا مصنوعات پر پابندی لگانا کافی ہے؟ یا پھر ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے اندر جو رنگت کی بنیاد پر تعصبات چھپے ہوئے ہیں ان کا زیادہ ایمانداری سے سامنا کرنے کی ضرورت ہے؟